جیسا کہ ہم یہاں پر نماز عصر مغرب با جماعت ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ صراط مستقیم فاؤنڈیشن کے پلاٹ پر کلاس کے دوران نماز مغرب با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ جی اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ جگہ پہ اور جو پبلک پلیسز ہے وہاں تو اذان دی جاتی ہے، جہاں پہ کہ عام لوگوں کا آنا جانا اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن گھر کے اندر یا کسی ایسی جگہ میں جو کہ عام محدود جہاں داخلہ ہو وہاں اذان نہیں دیا جاتا۔ نماز کے وقت اذان کہنے کے لیے مسجد کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، مسجد ہونا ضروری نہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے علاوہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ جی نہیں، اگر پبلک پلیس ہے تو دے دی جائے، لیکن اگر پرائیویٹ پلیس ہے تو پھر نہیں۔ جیسے کہ آپ نے گزشتہ خطاب میں فرمایا تھا کہ بندے اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق مالک کے حضور منہ لٹکا کے گریہ ازاری کرے اور مغفرت طلب کرے۔ تو جناب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے پچھلے خطبے میں کچھ ایسے جملے استعمال کیے کہ جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ میاں کی قبر بنی ہے یا کہ اللہ میاں مر گئے ہیں، ذرا وضاحت کیجیے۔ میرا خیال یہ کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا بھائی اندر کس کی خبر ہے، اور ایک غالباً میں نے ضیاء الحق مرحوم صاحب کا جملہ سنایا تھا جو انہوں نے ناصر جہاں سے کہا تھا کہ دیکھو ناصر جہاں، اللہ میاں کی حمد نہیں پڑھنی ہے تم نے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اللہ میاں کا تم مرثیہ پڑھ رہے۔ بس یہ آپ نے بتایا تھا کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں، تو ذرا یہ بیان کیجئے کہ حج کے موقع پر مغرب کی نماز کیوں قضا کی جاتی ہے اور پھر اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے؟ یہ قضا نہیں ہے، یہ جمع بین الصلاتین ہے، وہ قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ مغرب کی نماز اگر عرفات میں پڑھی جائے تو ادا ہی نہیں ہوتی، وہ ادا ہی جا کے وہاں ہوتی ہے۔ کیا نام ہے یہ جگہ کا؟ مزدلفہ میں۔ اس سے پہلے تو ادا ہی نہیں ہوتی، وہ تو قضا کہاں سے ہو جائے گی؟ بینک کی نوکری حلال ہے یا حرام؟ ایسا حرام جس پہ ہم سب مجبور ہیں۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ میاں سے پوچھ کے بتائیں گے، ان کی کتاب ہے، انہوں نے نہیں لکھی ہے، ہم کیا کریں؟ اب کسی مصنف سے پوچھنا کہ تم نے یہاں شروع میں یہ کیوں لکھا، یہ کیوں نہیں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، نہیں لکھی۔ ایک سورت میں 2 مرتبہ لکھ دی، تو بیان کیوں پوچھیں کہ آپ نے 2 مرتبہ کیوں لکھ دی؟ درمیان میں بھی آ گئی، شروع میں بھی آ گئی، سورہ نمل میں۔ تو یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ سیرت کے حوالے سے من حیث قوم احیاء دین کے لیے ہمارے کیا فراز ہے، اور اسلامی نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے جس سے ہماری سب دینی تحریکیں غافل ہو گئیں، وہ ہے نظام تعلیم۔ نظام تعلیم ایسا بنائیں اور رائج کریں جس میں دین اور دنیا دونوں ہوں، جس میں سائنس اور اخلاقی تربیت دونوں ہوں، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہو اور انسان کو اچھا انسان بھی بنایا جائے۔ یہ جب ہوگا تو دین کا نفاذ آسان ہو جائے گا، پھر دینی تحریکیں جو ہیں وہ مؤثر طور پہ کردار ادا کر سکیں گی، ورنہ بہت مشکل ہوگا۔ سب سے پہلے نظام تعلیم، اس کے بعد کہیں آ کے نظام عدالت آتا ہے، وہ بات کی چیز ہے۔ اس لیے جب تک کہ آپ کے پاس ایماندار ججز نہیں ہوں گے آپ کا نظام عدل نہیں چل سکے گا۔ اس کے لیے نظام تعلیم بنیاد بنے گا۔
کیا انشورنس پالیسی، لائف انشورنس پالیسی لینا حرام ہے؟ اگر ہے تو کس وجہ سے؟ دیکھیے، لائف انشورنس پالیسی حرام نہیں ہے، لیکن اگر دودھ میں مینگنیاں پڑ گئی ہوں تو دودھ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ انشورنس سسٹم جو ہے یہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اس لیے حرام ہے۔ آپ نے گزشتہ خطاب میں فرمایا تھا کہ حضور کے زمانے میں کاغذ موجود تھا، پھر حضور کی تاریخ پیدائش میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کا ریکارڈ صحیح کیوں نہیں ہے؟ کاغذ سے میری مراد رائٹنگ میٹیریل تھا، یہ کاغذ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ وہ چیزیں جن پہ کہ لکھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ جو چیز لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ چمڑا تھا۔ اس زمانے میں کرتاس جسے کہتے ہیں، کاغذ، اس سے مراد وہ چمڑے سے بنا ہوا، باریک چمڑے سے بنا ہوا کاغذ تھا، یہ نہیں۔ یہ تو انڈسٹری بہت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ آج کے خطاب میں آپ نے فرمایا کہ غلبہ اسلام کے عمل میں طرفین کی کل تعداد جو جاں بحق ہوئی وہ 635 ہے، نہیں، میں نے 536 کہا تھا۔ لیکن گزشتہ خطاب میں آپ نے جنگ یمامہ میں 700 حفاظ شہید ہوئے، کیا ان میں کوئی تضاد تو نہیں؟ یہ بالکل نہیں۔ یہ جنگ یمامہ میں جو لوگ شہید ہوئے یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، یہ فتنہ ارتداد میں ہوا۔ ایک مرزا غلام احمد تھا اس زمانے میں، اس سے ایک ساتھ لڑتے ہوئے، یہ یمامہ ایک جگہ ہے، آج کل اسے الخرج کہتے ہیں، وہاں تو اس کا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ وہ 83 جنگیں جن میں کہ 10 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا، یہ اس کے بہت بعد کی چیز ہے، جنگ یمامہ جو ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ آج سوالات شاید لوگوں میں یا تو ضرورت نہیں سوالات کرنے کی، مختصر رہے۔ زبانی کرنا چاہیں تو زبانی اگر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سوال۔ بہرحال دوسری نشست 6 اگست بروز اتوار انشاءاللہ یہیں پر ہوگی۔ اس کے لیے آج ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، آپ سے جو نئے فارم بھروائے گئے ہیں تو ہم یہ آپ کو دوبارہ اطلاع نہیں کریں گے، بشرطے کہ خدا نخواستہ اس لائبریری کی اویلیبلٹی میں کوئی پرابلم ہو جائے، اس حالت میں ہم آپ کو اطلاع کریں گے۔ ورنہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سے عرض کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 6 اگست بروز اتوار 4:30 بجے یہاں تشریف لائیں۔ ایک سوال اور آخری لوگوں نے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا یہ موقف ہے کہ وہ فائنینشیل ایڈ اور پروفٹ دیتی ہیں، وہ ان کرایوں سے دیتی ہیں جو اپنی پراپرٹی سے حاصل کرتی ہے، اس صورت میں پالیسی جائز ہے یا نہیں؟ دکھائیے تھا۔ اگر یہ بات درست ہے، اور مجھے اس کے درست ہونے میں بہت شبہ ہے، اگر یہ بات درست ہے تو پھر انشورنس پالیسی جائز ہے، کہ انہوں نے اسٹیٹ کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، کچھ بلڈنگز بناتے ہیں، بیچتے ہیں، اس پہ نفع ہوتا ہے، کچھ بلڈنگز انہوں نے کرائے پہ دے رکھی ہیں، تو اس کرائے میں سے اگر وہ ہمیں انشورنس کا وہ آگے بونس دیتے ہیں، اگر ہم لوگ اتنے اچھے ہو گئے ہیں تو پھر تو انشورنس جائز ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بینک کے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہے تو جائز ہے، ورنہ مجھے اس کے ایسا ہونے میں شک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حریر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ حریر کیا ہے؟ حریر ریشم کو کہتے ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اور خواتین کو جہاں اور بہت سی پریویلیجز ہیں، وہ سونے کی زیور پہن سکتی ہیں، تو ریشم بھی پہن سکتی ہیں۔